اپنا نام جو وہ پیچھے لکھوا دیں. انیلا کے پاس ہے لسٹ اور سبرین کے پاس انہیں نام لکھوا دیجیے. تو جو کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ جو میکسیمم انعام ہے وہ $50. فرسٹ پرائز $50 کا انعام ہے, سیکنڈ 25 کا, اور پھر تھرڈ بھی جو ہے وہ بھی 25 کا ہے. تو آپ جو اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اپنے نام جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں. وہ تیسرا حصہ ہوگا. چوتھا اور آخری حصہ ہوگا گیمز کا. آمین. تیار ہے؟ آج تھوڑا سا وقت لگے گا, بالخصوص اس لیے بھی وقت لگے گا کیونکہ 5:30 کا ٹائم تھا. آپ 7 بجے بھی آئے, کافی لوگ 6 بجے بھی آئے. تو جب ہمارے آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو ہمارے جانے کا کیسے ٹائم ہے نا. جب ہم آنے کے معاملہ میں بڑے من پسند ہیں تو پھر جانے کے معاملہ میں لیڈرشپ کے من پسند ہونا چاہیے. جو جب سارا کام ختم ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے. اور یہ سال میں ایک ہی دن ہے ہمارے پاس, ہم اس میں سیلیبریشن کریں گے. مگر ایک بالخصوص بات ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم 9 بجے تک اسے کلوز کریں. چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہوں ہمارے کام ہم 9 بجے, اگر ایکسٹینڈ کرتے بھی ہیں, اگر بڑا بھی آگے جانا ہے تو ہمیں یہ سوچ کے جانا ہے کہ ہال جو ہے یہ جن لوگوں کا ہے وہ کتنے باتیں کرتے ہیں کہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ ساری جتنی ادھر کلیسیاں ہیں وہ ساری اپنے ٹائم پہ کام کرتی ہیں, مگر پاکستانی پروگرام کبھی بھی شروع ٹائم پہ نہیں ہوتا, کبھی ختم بھی ٹائم پہ. تو اس ساری بات سے بچنے کے لیے میں آپ سے التماس کروں گا کہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ٹائم سے آئے, جتنے بھی پروگرامز آئندہ ہوں گے. آمین. کلام کے لیے تیار ہے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں. متی کی معرفت لکھی گئی ہے انجیل مقدسہ, اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت. اگر کوئی نکال لے تو پڑھنے میں رام ہوئے. متی کی معرفت لکھی گئی ہے انجیل مقدسہ, اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا. جی جی پڑھتے جائیے آخر تک. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو, کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام مانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا, اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا, اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہو. اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا, اور اس کا نام یسوع رکھا. آمین جی. متی کے مطابق لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا پہلا باب اس کی 20ویں آیت ہے. بالخصوص آج ہمارا عنوان ہے فیئر ناٹ, خوف نہ کھا. یوسف سے خدا کا فرشتہ ہم کلام ہوا, مگر اس سے پہلے کہ خدا کا فرشتہ ہم کلام ہوتا ہم سبھی جانتے ہیں کہ یوسف ایک کشمکش میں تھا. اور وہ کشمکش یہ تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے, وہ حامل ہے, اور یوسف اس چیز سے خوف زدہ ہے, وہ خوف کا شکار ہے کہ وہ
وہ ایک کشمکش میں تھا، اور جب یہ کشمکش چل رہی تھی تو یاد رکھیے خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا جو رب ذوالجلال ہے، جس نے اس پوری کائنات کی مخلصی کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ بنایا حالم سے بیشتر اس منصوبہ کا جو ہے وہ کارساز ہے، وہ اسے ترتیب دینے والا ہے، وہ بنانے والا ہے. وہ کیا یوسف کے خیالات سے ناواقف تھا؟ ہرگز نہیں. وہ یوسف کے دل کے خیالات سے واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یوسف کس کشمکش کا شکار ہے. وہ جانتا تھا کہ یوسف پر کیا گزر رہی ہے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ تحفہ جو وہ دنیا میں بھیجنے کو تھا، وہ برکت جو وہ دنیا میں بھیجنے کو تھا، وہ منصوبہ جو دنیا میں انلیش کرنے کو تھا، وہ نجات کا پلان جو ہے وہ دنیا میں ظاہر کرنے کو تھا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی کوئی شخص اس منصوبے کے راستہ میں رکاوٹ بنے. تو کیا کیا خدا نے؟ اس نے فرشتہ کو بھیجا. اس نے فرشتہ کو بھیجا اور خدا نے کہا جا اور یوسف کو بتا کہ جو کچھ ہونے والا ہے let it be happen, let it be done. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں کسی بشر کا کوئی کام نہیں ہے، یہ بشر کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ مخلصی کا کام ہے، یہ نجات کا کام ہے، اور ہر ایک کے لیے ہے، مگر کرنے والا خدا ہے. اے یوسف اس لیے تم مضبوط ہو جاؤ. تو فرشتہ جو وہ جاتا ہے، اور جو ہی فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے، فرشتہ اسے کہتا ہے یوسف خوف نہ کر. Do not be afraid, because the thing which is going to happen, it is all being planned by God. Amen. یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. So don't be afraid. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اس دنیا میں خدا خود آ رہا تھا. کتاب مقدس میں لکھا ہے، تیموتھیوس کا پہلا خط اس کا 3 باب اس کی 16 ورس کہتی ہے خدا جو جسم میں ظاہر ہوا. God was manifest in the flesh. خدا God was about to come in the world in a human form. اب خدا خود آنے کو ہے، خدا خود مجسم ہونے کو ہے، خدا خود جسم لے کر آنے کو ہے. اور جب خدا خود آنے کو ہے تو کون سی چیز اسے روک سکتی ہے؟ خدا کسی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے دے گا جو اس کے آنے کے راستہ میں رکاوٹ پیدا کرے، کیونکہ اب تو خدا نے ریکنسیلیشن کرنی ہے، اب خدا نے ریڈمپشن کا کام کرنا ہے، اب خدا نے مخلصی اور چھٹکارے کا کام کرنا ہے، بحالی کا کام کرنا ہے. اور کون سے روک سکتا ہے یہ کرنے سے؟ اس لیے فرشتہ کا ظاہر ہونا یوسف کی دلیری کے لیے تھا. فرشتہ کا ظاہر ہونا بشر کی نجات کے لیے تھا. فرشتے کا آ جانا اس تحفے کو جو دنیا میں آنے کو تھا اس کے لیے. کرسمس کا سیزن ہے، تحفوں کی تیاری کی جا رہی ہے، تحفے پیک کیے جاتے ہیں. ہم نے بھی کئی ایک تحفے تیار کر کے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور ان تحفوں کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو دیے جائیں، ایک دوسرے کے درمیان بانٹے جائیں، اور یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے. یہ گفٹ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں یہ ہماری خوشی کا اظہار ہے، اور ہم ایک دوسرے کو دے کر اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. اب خدا جو تحفہ دنیا کو دینے کو ہے، خدا اس سے کتنا خوش ہوگا؟ خدا کتنا خوش تھا کہ میں اس تحفہ کو دنیا میں دینے کو اور دنیا کو دینے کو، میں اپنے لوگوں کو دینے کو. تحفے پیک کیے جا رہے ہیں اور خوشیاں کی جا رہی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے 2000 سال پہلے چلے جائیے اور سوچئے کہ اس وقت کرسمس کیسا ہوگا، اس وقت خوشی کیسی ہوگی، اس وقت شادمانی کیسی ہوگی کہ یسوع مسیح جب دنیا میں آنے کو تھا تو کیا وہ سب بڑے خوش تھے؟ مریم پر کیا بیت رہی ہوگی، یوسف پر کیا بیت رہی ہوگی. اور یوسف یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کشمکش کا شکار ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ جو کچھ ہوا چاہتا ہے یہ تو بدنام ہو جائے گی میری بیوی، اور لوگ مجھ پر لعن طعن کریں گے.
تیرا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تیرا کوئی کردار نہیں ہے، دیکھ یہ میں نے شروع کیا ہے، اور جو ملک اس کی قدرت سے ہے اس میں یوسف کا کچھ نہیں ہے۔ اگر خدا نے خود وہ شروع کیا تو یوسف کو خدا بتا رہا تھا یوسف دیکھ میں نے شروع کیا ہے، میں ختم بھی کروں گا، اور اگر یہ حاملہ اگر پریگننٹ ہے تیری بیوی تو روح اس کی قدرت سے ہے، تو کیوں پریشان ہوتا؟ مگر وہ خوف زدہ تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خوف کا شکار ہیں۔ خوف جو ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں آ لیتا ہے، اور یوسف تنہا خوف کا شکار نہیں تھا، مریم بھی خوف کا شکار تھی، مریم بھی خوف کا شکار ہے، یوسف بھی خوف کا شکار ہے، ہم میں سے کئی ایک خوف کا شکار ہے۔ ہم ہر روز خوف کا شکار ہوتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں میں خوف کا شکار ہوتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگا، اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ خوف جو ہے یہ ایک بلٹ ان فالٹ ہے ہمارے اس جسم میں، ہمارے جنوم میں ایک بلٹ ان فالٹ ہے فیئر کا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے خوف نہیں آتا، کوئی دلیل کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی نہیں ڈرا، میں بڑا سکونہ ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک خوف کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ہیومن نیچر ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ خوف کا شکار ہوگا۔ رشتوں کے کھو جانے کا خوف ہے، بیٹوں کے بگڑ جانے کا خوف ہے، بیٹیوں کے بگڑ جانے کا خوف ہے، جاب کے چلے جانے کا خوف ہے، فیلیئرز کا خوف ہے، ناکامیوں کا خوف ہے، بدنامی کا خوف ہے، دوستوں کے چھٹ جانے کا خوف ہے۔ اور میں عموماً کہتا ہوں کہ خوف کو لوگ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، absence of courage is called fear۔ لوگ کہتے ہیں کہ جرأت کی کمی کا نام جو وہ خوف ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ جرأت کی کمی کا نام خوف نہیں ہے، عدم جرأت خوف نہیں ہے۔ یا آپ جرأت کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جرأت کیا ہے؟ خوف کا نام ہونا جرأت ہے۔ جب آپ خوف زدہ نہیں ہے تو پھر آپ جرأت مند ہیں، حوصلہ مند ہیں۔ اور فیئر کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ جرأت کا نہ ہونا خوف ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ تو ہم میں خوف ختم ہو سکتا ہے، نہ ہم میں جرأت ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہیومن بینگ جو ہے کین ناٹ سے with certainty and surety کہ he and she is free from fear۔ ہم سب میں خوف ہے، مگر جرأت اصل میں خوف پر غلبے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ fear of courage is fear of courage fear of absence of fear is courage، نہیں۔ جرأت جو ہے یہ اصل میں جب خوف پر غلبہ لیتی ہے تو پھر جرأت کہلاتی ہے، ورنہ جرأت ہوتی نہیں۔ آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بہت خوف زدہ ہیں تو آپ کر نہیں سکتے، آپ کو اس کے اوپر کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں فیئر ہے ہی نہیں ہے، میں ڈرتا ہی نہیں ہوں کسی سے، یا یہ میں بالکل اس سے آزاد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو جرأت در حقیقت اس وقت آپ ظاہر کرتے جب آپ خوف پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو یوسف کو جرأت چاہیے غلبے کے لیے، مجھے اور آپ کو بھی جرأت چاہیے خوف پر غالب آنے کے لیے۔ اور اگر تو جرأت چاہیے خوف پر غالب آنے کے لیے، اور اگر آپ ہمیشہ خوف زدہ ہیں تو یقین جانیے خوف در حقیقت ہم سے ہمارے حوصلے چھین لیتے ہیں، خوف ہم سے ہماری رویا بھی چھین سکتا ہے۔ اگر ہم خوف زدہ ہیں تو خوف جو ہے یہ ہم سے ہماری بڑھوتری بھی چھینتا ہے۔
یہ ہمیں لمیٹیٹ کرتا ہے. فیئر لمیٹیٹس us. یہ ہمیں محدود کر دیتا ہے. ہماری خوابوں کی تعبیر کے راستہ میں رکاوٹ کون ہے؟ مجھے ناکام کون کر سکتا ہے؟ خوف. آپ کو آگے بڑھنے سے کون روکتا ہے؟ خوف. آپ نے بہت سے منصوبے بنائے ہیں مگر انہیں آپ اب تک امپلیمنٹ نہیں کر سکے. کیوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس بڑا پیسہ، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا کروں گا تو پیسہ ضائع ہو جائے. خوف. میں خدمت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یسوع مسیح دنیا میں آ رہے ہیں. یوسف خوف کر رہے ہیں. یوسف نہیں جانتا کہ وہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ خوف پر غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ طوفانوں کو تھام لینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ تاریکی کو روشن کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یوسف اس چیز سے ابھی بے خبر ہے، اسی لیے خوف کا شکار ہے. مگر جو ہی فرشتہ آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ خوف نہ. یوسف کو 3 طرح کا خوف تھا. پہلا خوف جو یوسف کو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے خوف کا شکار ہیں. وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دیسی کی کہیں گے. ہے نا؟ سانو سب تو بڑا خوف اپنا ہی ہوتا ہے. ہم اپنے آپ سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور یقین جانیے یوسف کو یہ سب سے بڑا خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو فیئر آف پرسپشن ہے، فیئر آف پیپل ہے، یہ اس نے کام کر رہا تھا کہ میں اگر اس سے شادی کر لوں، اسے اپنے گھر لے آؤں تو لوگ کہیں گے دیکھو اس نے اس سے شادی کی ہے جو شادی سے پہلے حاملہ ہوئی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب انہوں نے شادی سے پہلے کچھ گناہ کیا تھا. تو خوف تھا. لوگوں کا خوف جو ہے خدا نہیں چاہتا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں. آمین آمین. ہمیں اس سے ڈرنا ہے جو ہمارے لیے راہیں ہموار کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مگر یوسف جو ہے وہ لوگوں کا خوف ہے. اسے کیا سرائیوں نے آ لیا ہے. وہ سوچو اور فکروں کا شکار ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بدنام ہو جائیں گے. مگر خدا اس سے کہتا ہے کہ یوسف خوف نہ کر، لوگوں کی فکر نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ we cannot make them please, we cannot make them happy. ہم نہیں خوش کر سکتے لوگوں کو جتنا مرضی کر لیا. کوئی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے 100% لوگ خوش ہیں؟ نہیں. ہمارے بہن بھائی ہم سے 100% خوش نہیں ہوتے ہیں. ہمارا ماں باپ ہم سے 100% خوش نہیں ہوتا. تو ہمارے جاننے والے ہم سے 100% کیسے خوش ہو جائیں گے؟ بطور لیڈر اگر میں اس چرچ کو چلا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے سب مجھ سے خوش نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں خوش سب کو کر نہیں سکتا. اس لیے اگر میں لوگوں کی ناخوشی کو دیکھتا رہوں گا تو اسے خوش نہیں کر سکتا. آمین. مجھے اسے خوش کرنے کے لیے بہت سی ناراضگیاں جو ہے وہ مول لینی پڑیں گی. کیونکہ لوگ ہمیں اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے مگر خدا چاہتا ہے میری مرضی سے چلانا. آمین. بہن اسی طرح یوسف کو خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب لوگوں کی سنتا تو مریم کو چھوڑ دیتا مگر اسے خدا کی سن لیتی. اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کی فکر چھوڑ دی. آپ لوگوں کی فکر چھوڑ دیجئے. جب خدا کا معاملہ ہے آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف نہ دیکھیے بلکہ خدا کی طرف دیکھیے. خدا خود انٹروین کرے گا، خدا خود راستے ہموار کرے گا، خدا خود جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری پیدا کرے گا. پھر لوگوں کا خوف جو ہے وہ خوف نہیں رہے گا، وہ جرات میں بدل جائے گا. آمین آمین. دوسری بات جو یوسف کو تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں مریم کو لے کر نکلوں گا تو وہ چیزیں جو مجھے دنیا میں درکار ہے وہ مجھے ملے گی. کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑنے کو اسے معلوم ہے کہ اگر یہاں پر رہے گا تو وہ بھی مارا جا سکتا ہے. اور وہ بیبی جو پیدا ہونے کو یسوع مسیح اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اسے خوف ہے کہ ان کی چیزیں کہاں سے آئیں گی. فیئر آف پروویژنز جو ہے، یہ پروویژنز کا خوف جو ہے بعض وقت ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ساری، ہمیں کیسی چیزیں ملیں گی. ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں